إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين۔ ترجمہ قرآن کا سبق سورۃ الغافر آیت نمبر 22 سے پڑھیں گے۔ افمن شرح اللہ صدرہ، کیا بھلا وہ شخص شرح اللہ صدرہ کہ کھول دیا اللہ نے اس کا سینہ للاسلام، اسلام کے لیے، فہو علی نور، پس وہ نور پر ہے، من ربی، اپنے رب کی طرف سے، فویل، تو ہلاکت ہے، للقاسیۃ قلوبہم، ان کے لیے جن کا دل سخت ہیں ان کے دل، من ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے، اولئک فی ضلال مبین، یہی لوگ واضح گمراہی میں ہیں۔ ایک طرف وہ بندے جن کے دل سخت ہو چکے ہیں، کوئی بات قبول ہی نہیں کرتے، اور دوسری طرف وہ بندے جن کے دلوں کو اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے، اسلام کی باتیں سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس کے مطابق اپنا عقیدہ اور عمل بناتے ہیں۔ دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ دونوں انجام کے اعتبار سے دیکھنے میں تو دونوں تمہیں انسان ہی لگتے ہیں نا، لیکن نتیجے کے اعتبار سے یہ مختلف ہیں۔ اور انہی لوگوں کے بارے میں آخری پارے میں اللہ نے 6-7 قسمیں اٹھا کے کہا، وہ متضاد قسمیں اٹھائی ہیں اللہ نے، سورج کی، چاند کی، دن کی، رات کی، اندھیرے کی، روشنی کی، کہ جس طرح سورج چاند برابر نہیں، اندھیرا اور روشنی برابر نہیں، دن اور رات برابر نہیں، زمین و آسمان برابر نہیں، اسی طرح عمل کرنے کے اعتبار سے بھی لوگوں کی قسمیں ایک جیسی نہیں ہے، بہت بڑا تضاد ہے۔ اللہ نزلہ، بے شک اللہ تعالیٰ، نزلہ، نازل کی اللہ نے، احسن الحدیث، بہترین بات یعنی قرآن، کتاباً، کتاب، متشابہہ، اس کی آیتیں باہم ملتی جلتی ہیں، مثانیہ، بار بار دہرائی جانے والی، بار بار پڑھی جانے والی آیتیں ہیں، تقشعر منہ، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، بال کھڑے ہو جاتے ہیں جسم کے۔ جو مومن ہیں، جو یہ آیتیں جب سنتے ہیں عذاب کی، تو ان کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جلود الذین، چمڑے ان لوگوں کے، یعنی ان کے چمڑے کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں، کانپ جاتے ہیں ان کے چمڑیاں۔ یخشون ربہم، وہ ڈرتے ہیں اپنے رب سے۔ ثم تلین جلودہم وقلوبہم، پھر مطمئن ہوتے ہیں ان کے رونگٹے اور ان کے دل، الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے۔ جب اللہ کی یاد، پھر اللہ کی رحمتوں کا تذکرہ ہوتا ہے تو پھر ان کے دلوں کو اطمینان مل جاتا ہے۔ ذالک ھدی اللہ، یہ ہدایت ہے اللہ کی طرف سے، یہدی بہ من یشاء، وہ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ وَمَن یضلل اللہ، جسے اللہ گمراہ کر دے، فما لہ من ہاد، تو نہیں ہے کوئی اس کو ہدایت دینے والا۔ افمن یتقی، کیا بھلا وہ شخص، یتقی، جو بچے، بوجہہ، جو اپنے چہرے کو بچانے کی کوشش کرے، سوء العذاب، برے عذاب سے، یوم القیامہ، قیامت کے دن کے۔ وقیل للظالمین، اور کہا جائے گا ظالموں کے لیے، ذوقوا، چکھو تم، ما کنتم تکسبون، جو تم کمایا کرتے تھے، جو تم گناہ کیا کرتے تھے۔ کذب الذین، جھٹلایا تھا ان لوگوں نے، من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے، فآتاہم العذاب، پھر آ گیا ان کے پاس عذاب، من حیث لا یشعرون، ان جگہوں سے جہاں سے وہ شعور ہی نہیں رکھتے تھے۔ فأذاقہم اللہ الخزی فی الحیاۃ الدنیا، پھر چکھایا انہوں نے ان کو اللہ نے مزہ، رسوائی، فی الحیاۃ الدنیا، اس دنیا کی زندگی میں، ولعذاب الآخرۃ اکبر، آخرت کا عذاب بہت بڑا ہے۔ لو کانوا یعلمون، کاش وہ جانتے ہوتے۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے بیان کیا ہے، للناس، لوگوں کے لیے، فی ھذا القرآن، اس قرآن میں، من کل مثل، ہر طرح کی مثالیں، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ قرآناً، یہ جو قرآن ہے، عربیاً، عربی زبان میں، غیر ذی عوج، اس میں کوئی ٹیڑھ پن نہیں ہے، لعلہم یتقون، تاکہ وہ بچ جائیں، ڈر جائیں، شرک، کفر اور گناہوں سے توبہ کر لیں۔ ضرب اللہ، بیان کی اللہ نے، مثلاً، ایک مثال، رجل، ایسے بندے کی، فیہ شرکاء، ایسے غلام کی مثال، فیہ شرکاء، کہ جس میں کئی شریک ہوں، ایک غلام ہے اور اس کے مالک کئی ہیں، متشاکسون، وہ آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں بھی وہ اکھڑ دماغ کے، ضدی قسم کے، ایک بندہ 4 غلام ہیں اس کے، اب کس کو راضی کرے گا؟ ایک کو راضی کرے گا، دوسرا ناراض ہو جائے گا، ایک کہے گا کھڑا رہنا ہے، دوسرا کہے گا نہیں بیٹھنا ہے۔ ایک غلام ہے تو 4 مالک ہیں، 4 مالک ہیں، اب کس کو راضی رکھے گا؟ ایک کو راضی کر دے، دوسرا ناراض ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ ورجل، دوسرا وہ غلام، سالم لرجل، جو سالم ایک ہی بندے کا غلام ہے اور ہے بھی وہ ٹھیک بندہ، اکھڑ مزاج نہیں ہے، تو یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟
اسی طرح شرک کرنے والا جو ہے وہ تو کتنے درباروں کو پوجے گا، کتنوں کو راضی کرے گا، کتنوں پہ نذرانے جو ہے وہ ڈالے گا، کہیں پہ کمی بیشی ہو جائے گی تو ناراض ہو جائیں گے، کہاں کہاں سر جھکائے گا. ٹھیک ہے نا. جس طرح ایسے سمجھے نا، اب تو غلام نہیں ہے نا، ایک عورت کے 4 شوہر ہوں تو کس کس کو راضی کرے گی؟ وہ تو اس کی زندگی تو حرام ہو گئی نا. اسی طرح ایک غلام، اس کے 4 مالک ہیں، زندگی حرام ہو گئی اس کی، جینا حرام. نہ وہ کھا سکتا ہے کہ کہے گا نہیں کھانا ہے، دوسرے کا نہیں اس کا کھانا نہیں کھانا، میرے گھر سے کھانا ہے تو نے، وہ کیا کرے؟ تو 4 ایونٹ چلا لیتا ہے، ایک شوہر تو 4 ایونٹ راضی رکھ لیتا ہے. شوہر نے فرما برداری تو نہیں کرنی ہوتی نا، وہ تو مالک بننا ہوتا ہے. اسی طرح ایک مالک کئی غلاموں کو چلا لیتا ہے، لیکن ایک غلام کے کئی مالک ہوں تو وہ نہیں چل سکے گا. ٹھیک ہے نا. حال یستویان، مسئلہ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی برابر نہیں. الحمدللہ، ساری تعریفیں اللہ کے لیے. بل اکثرہم لا یعلمون، بلکہ اکثر لوگ ان میں سے نہیں جانتے. انک میت، بے شک آپ فوت ہونے والے ہیں. وانہم میتون، اور بے شک وہ بھی مرنے والے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نا آپ کے بیٹے چھوٹی عمر میں جب فوت ہو گئے تو ایک مشرک نے کہا تھا کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے فوت ہو گئے ہیں، اب ان کی نسل آگے نہیں چل سکے گی، میرا بھی بیٹا ہے، میرا مشن میرا بیٹا سنبھالے گا. یہ تھے آس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی ہیں، ان کے باپ تھے آس، عمر بن عاص ہے نا صحابی، ان کے باپ آس. اس نے ابو جہل سے کہا تھا میرا بیٹا میرا مشن سنبھالے گا، تیرا بیٹا تیرا مشن سنبھالے گا. اور معاذ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے جو ہیں وہ فوت ہو گئے ہیں، ان کا مشن ان کے فوت ہونے کے بعد ختم ہو جائے گا. اللہ نے جواب دیا آپ کو کہتے ہیں آپ کے بیٹے مر گئے کہ آپ فوت ہو جائیں گے، آپ بھی فوت ہوں گے، لیکن یہ کیا ہمیشہ رہیں گے؟ بلکہ دوسری جگہ ہے قرآن میں، ان سے پوچھو آپ کو جو کہتے ہیں آپ فوت ہو جائیں گے، کیا انہوں نے لکھوا کے آئے ہیں یہ ساری زندگی یہ ہمیشہ رہیں گے، موت نہیں آئے گی ان پر؟ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، یہ بھی مرنے والے ہیں. اور پھر ان کی بات جو انہوں نے کی تھی کہ میرا بیٹا میرا مشن سنبھالے گا، اللہ نے ان کے بیٹے کو اسلام کے مشن کا وارث بنا دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کا وارث بنا دیا. انہوں نے اپنے بیٹے کا مشن، اپنے باپ کا مشن انہوں نے نہیں سنبھالا، مسلمان ہو گئے. ابو جہل کا بیٹا اکرمہ وہ بھی مسلمان ہو گئے. ٹھیک ہے. ثم انکم یوم القیامہ، پھر بے شک تم سب کے سب قیامت کے دن عند ربکم تختصمون، اپنے رب کے ہاں جھگڑا کرنے والے ہوگے. پھر یہ جو پیر مرید ہیں ایک دوسرے کے خلاف لڑیں گے، جھگڑیں گے. مرید کہیں گے تم نے ہمیں گمراہ کیا تھا، پیر کہیں گے ہم نے زبردستی تھوڑی کی، تم بھی تو اپنے فائدے کے لیے آتے تھے نا دنیا میں ہمارے پاس. تو یہاں تک رکوع بھی کمپلیٹ ہوا اور پارہ نمبر 24 وہ بھی ختم ہو گیا ہے. ہاں، پارہ نمبر 23. آگے پارہ نمبر 24 ہم شروع کریں گے اگلے سبق میں.